مسجد الحرام میں بارش کے دوران نماز کی ادائیگی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مکہ مکرمہ میں گزشتہ روز موسلا دھار بارش ہوئی جس کے سبب سڑکیں زیر آب آ گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق زائرین نے مسجد الحرام میں نماز مغرب بارش کے دوران ادا کی اور اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی۔ اس دوران کعبے کی چھت سے پانی میزاب رحمت کے ذریعے نیچے گرتا رہا۔ میزاب رحمت خانہ کعبہ کی چھت پر شمالی جانب نصب ہے، اس سے بارش کا پانی حجر اسماعیل کی جانب والے حصے میں گرتا ہے۔ گزشتہ روز مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بارہ رحمت کے روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے تھے۔ یاد رہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرام کی خدمت پر مامور متعدد سرکاری اداروں کے تعاون سے مسجد الحرام میں بارش کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اسکیموں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے تاکہ آنے والے زائرین کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بارش کے دوران مطاف، نماز کے مقامات، داخلی راستوں پر فوری طور پر پانی کی نکاسی اور فرش خشک کیے جانے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی کوشش ہے کہ عبادت کے دوران زائرین کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ ملک میں 5 دن کے لیے پاسپورٹ خدمات بند۔ ملک بھر میں پاسپورٹ سروس 5 دن کے لیے بند رہے گی۔ محکمہ پاسپورٹ نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے۔ محکمے نے کہا کہ پاسپورٹ سیوا پورٹل تکنیکی دیکھ بھال کی وجہ سے 29 اگست کی رات 8 بجے سے 2 سپٹمبر کی صبح 6 بجے تک بند رہے گا، یعنی اب نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو 5 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ نے پہلے ہی نئے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ کو اس کے لیے 30 اگست سے 2 سپٹمبر کے درمیان کی تاریخ مل گئی ہے تو وہ بھی منسوخ کر دی جائے گی اور بڑھا دی جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ نے ایڈوائزری میں کہا کہ 5 دن تک محکمے کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ خدمات کی معطلی کا اثر پاسپورٹ سیوا کیندر کے ساتھ ساتھ مقامی پاسپورٹ دفتر اور وزارت خارجہ میں بھی نظر آئے گا۔ تلنگانہ میں 30 اگست تا 2 سپٹمبر شدید بارش کی پیش قیاسی۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ پڑوسی اضلاع میڈچل، ملکاج گری، رنگا ریڈی، وقار آباد، میدک، سنگا ریڈی، یدادری، بھونگی، نلگنڈا، سوریا پیٹ کے علاقوں میں 30 اگست تا 2 سپٹمبر کے دوران موسلا دھار بارشوں کی پیش قیاسی کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان ایام کے دوران ریاست تلنگانہ کے بیشتر تمام اضلاع میں بارش ہوگی، لیکن مذکورہ علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ پڑوسی اضلاع میڈچل، ملکاج گری، رنگا ریڈی، وقار آباد میں 30 اگست تا 2 سپٹمبر کے دوران بارشوں کے علاوہ شمالی تلنگانہ کے اضلاع عادل آباد، نرمل، آصف آباد، منچریال، پداپلی، سرسلہ، سدی پیٹ، نظام آباد، کاماریڈی، جگتیال اور کریم نگر میں بھی انتہائی خطرناک موسلا دھار بارشوں کی پیش قیاسی کی ہے۔ خانگی ماہرین موسمیات کی جانب سے کی جانے والی اس پیش قیاسی سے متعلق ماہر موسمیات ٹی بالاجی نے بتایا کہ اس مدت کے دوران شہر حیدرآباد کے علاوہ اطراف کے اضلاع میں بھی موسلا دھار بارشوں کے امکانات ہیں، لیکن شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں موسلا دھار مسلسل بارشوں کے نتیجے میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ریور موسیٰ کے کنارے قبضہ 12,000 مکانات تعمیر کرنے کی نشاندہی۔ قبضے داروں کو ڈبل بیڈ روم فلیٹس میں منتقل کرنے پر غور، خوبصورت پروجیکٹ تعمیر کرنے کا منصوبہ۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ریور موسیٰ کے کناروں پر کیے گئے قبضہ جات کو برخواست کروانے کی مہم بھی جلد شروع کی جائے گی اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریور موسیٰ کا سروے مکمل کرتے ہوئے 12,000 مکانات کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں حکومت کی جانب سے ڈبل بیڈ روم فلیٹس میں منتقل کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریور موسیٰ کے کناروں پر موجود غیر مجاز قبضوں کو برخاست کرتے ہوئے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ پر عملہ کا آغاز کیا جائے گا۔ ریور موسیٰ جو اننت گیری ہل سے شروع ہونے والے آبشار اور عثمان ساگر و حمایت ساگر سے ہوتے ہوئے شہر پہنچتی ہے اور شہر سے پڑوسی ضلع نلگنڈا پہنچتی ہے، اسے مکمل طور پر آلودگی سے پاک بنانے کے اقدامات کے طور پر حکومت نے موسیٰ ندی میں فضلہ کے اخراج کو بند کرنے کے علاوہ ریور موسیٰ کے کناروں پر کیے گئے قبضوں کو برخاست کروانے کی نشاندہی کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فی الحال اننت گیری ہلز تا گنڈی پیٹ کے درمیان ہی موسیٰ ندی کا بہاؤ صاف پانی کا ہے، جبکہ گنڈی پیٹ کے بعد سے شہر حیدرآباد تک پہنچتے ہوئے ندی کا پانی مکمل طور پر آلودہ ہونے لگا ہے۔ گنڈی پیٹ تا ٹیپو خان برج کے درمیان موسیٰ ندی کا 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس میں 2 کلومیٹر ٹیپو خان آرٹلری ہے جہاں پانی کسی حد تک صاف ہے، لیکن ٹیپو خان برج کے بعد سے موجودہ قبضہ جات کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ موسیٰ ندی کو آلودہ کرنے والے ذرائع کی بھی حکومت کی جانب سے نشاندہی کی جانے لگی ہے۔ تلنگانہ میں ملیریا اور ڈینگو پر قابو پانے میں محکمہ صحت کی ناکامی پر چیف منسٹر کی برہمی۔ یومیہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، ریونت ریڈی کا جائزہ اجلاس سے خطاب۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے محکمہ صحت کی کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار کیے جانے کے بعد محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں نے شہر حیدرآباد کے سرکاری دواخانوں کے علاوہ اضلاع میں موجود سرکاری دواخانوں کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں سے ملاقات کی اور طبی سہولتوں کے متعلق آگاہی حاصل کی۔ چیف منسٹر نے گزشتہ یوم جائزہ اجلاس کے دوران تلنگانہ میں ملیریا اور ڈینگو کے علاوہ دیگر امراض پر قابو پانے میں محکمہ صحت کے عہدیداروں کی ناکامی پر برہمی کا اظہار کیا تھا
اور کہا تھا کہ روزانہ کے اساس پر ڈینگو اور ملیریا کے مریضوں کے علاوہ دیگر وائرل امراض کے مریضوں کے علاج و معالجے کی رپورٹ تیار کرتے ہوئے پیش کی جائے۔ انہوں نے اس بات کی ہدایت دی تھی کہ ریاست کے تمام سرکاری دواخانوں میں ملیریا اور ڈینگو اور دیگر وبائی امراض کے علاج کی سہولتوں کی فراہمی اور معیاری علاج کے اقدامات کیے جائیں۔ چیف منسٹر کی ہدایت کے بعد ڈائریکٹر صحت عامہ ڈاکٹر رویندر نائک نے دواخانہ عثمانیہ کا دورہ کرتے ہوئے ڈاکٹرز اور مریضوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران دواخانے کے عملے کو صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ دواخانے سے علاج کے لیے رجوع ہونے والے مریضوں کے معیاری علاج اور ان کی بہتر تشخیص پر توجہ مرکوز کی جائے تاکہ ریاست بھر میں ملیریا، ڈینگو اور چکن گونیا جیسے امراض پر فوری طور پر قابو پایا جا سکے۔ ڈاکٹر سے ملاقات کے دوران انہوں نے ہمہ وقت دستیاب رہنے اور مریضوں کی بہتر تشخیص کو یقینی بنانے کے علاوہ بہتر علاج پر توجہ دینے کی ہدایت دی۔ اسد الدین اویسی نے یوپی میں نئی سوشل میڈیا پالیسی پر کہی یہ بڑی بات۔ اتر پردیش میں ریاستی حکومت نے نئی سوشل میڈیا پالیسی کو منظوری دے دی۔ اس سلسلے میں MIM کے صدر اسد الدین اویسی کا بیان سامنے آیا۔ یوپی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوگی حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ پالیسی لائی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے آفیشیل ہینڈل سے پوسٹ کیا ہے، آپ کے ٹیکس کے پیسے اب IT سیل والوں کا چلے گا گھر۔ اپنی پوسٹ میں MIM کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے۔ اسکیم کے تحت کوئی بھی سوشل میڈیا پر بابا کی جھوٹی تعریف کر کے تقریباً 8 لاکھ روپے تک کما سکتا ہے۔ اسد الدین اویسی نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا، اگر آپ قانونی طور پر بابا یا ان کی پارٹی کی مخالفت کرتے ہیں تو بھی آپ کو ملک دشمن قرار دے کر جیل بھیج دیا جائے گا۔ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے اب IT سیل کے لوگوں کا گھر چلے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت نئی سوشل میڈیا پالیسی سے لے کر آئی ہے۔ اس حوالے سے حکومت کا ارادہ ہے کہ اگر کوئی قابل اعتراض اور ملک مخالف پوسٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ملزم کو سزا دی جائے گی۔ یوپی حکومت کی نئی سوشل میڈیا پالیسی کے تحت ملک مخالف مواد پوسٹ کرنے پر 3 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔